نبی مکرم کا نام تک ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو اس لیے ورقہ بن نوفل نے یہ مشورہ دیا کہ تیرا نکاح اس نبی کے ساتھ ہونے والا ہے، اور نشانیاں بتا دی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسی انتظار میں ہیں، جب بھی کوئی پیغام نکاح بھیجتا شخص اس کے اندر ساری وہ نشانیاں دیکھتی جو ورقہ بن نوفل نے بتائی ہوئی تھی۔ جب دیکھتی کہ وہ تمام نشانیاں اس کے اندر موجود نہیں تو پیغام نکاح مسترد کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے پہلے خاوند کی وفات ہو گئی، دوسرے خاوند کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، اب یہ اکیلی رہ رہی تھی۔ تجارت کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا تھا، مال کو لانا لے کر جانا، آئے دن بندے تبدیل کرنا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اس حوالے سے پھر اللہ رب العالمین کا ایسا کرنا ہوا کہ ابو طالب جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام کو رکھا۔ حالات مشکل ہو گئے۔ ایک دن ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، میرے پیارے بھتیجے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے کوئی کام لوں، تجھ سے کاروبار کرواؤں، کوئی کام کرواؤں، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدیجہ الکبریٰ، جو خدیجہ نامی خاتون ہے مکے کے اندر، بڑی مالدار، دیانتدار اور نیک سیرت خاتون ہے، اور انہیں کسی ایسے مرد کی تلاش ہے جو ان کا مال لے کر جائے، کوئی امانت دار بندہ، کوئی نیک سیرت انسان ان کا مال وہ لے کر جائے اور تجارت کرے۔ لہٰذا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جائیں، آپ جا کر سیدہ خدیجہ کو یہ پیغام دے اور ان سے مال لے کر تجارت کے لیے شام چلے جائیں۔ حالانکہ سخت دشمنی ہے اور کئی لوگ حاسدین بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں خود جا کر یہ پیشکش خدیجہ کو کروں۔ یہ بات ابو طالب کا جو مکالمہ تھا کسی طریقے سے سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچ گیا، تو وہ انتہائی زیادہ خوش ہوئی، اور انہوں نے پھر اپنے غلام میسرہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور جا کر تجارت کر کے لے آئیں، باقی لوگوں کی بنسبت ڈبل منافع میں تمہیں ادا کروں، ڈبل اجرت تمہیں دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشکش قبول کی، اور غلام میسرہ ساتھ ہے سیدہ خدیجہ کا۔ نبی علیہ السلام مال لے کر شام چلے گئے۔ وہاں پر بڑے بہترین قسم کے واقعات کئی ایسے دیکھنے کو ملے جن کے راوی خود میسرہ ہیں جو سیدہ خدیجہ کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے شام کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار جس طرح سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کاروبار کا بہترین طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جتنی ان کی ورائٹی تھی مختلف ورائٹیوں کے اندر مال کو الگ الگ لگا دیا، اور جو بھی لینے کے لیے آتا اس کو مکمل طور پر بتاتے، یہ مال اس ورائٹی کا ہے اور اس کی یہ قیمت ہے، یہ اس کوالٹی کا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی کوالٹی ذرا اعلیٰ ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ باقی تاجروں سے ان کا ذرا جو ہے نا وہ انداز مختلف ہے۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ مال خریدنا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے اندر ایک کنیسہ کے قریب، گرجا گھر کے قریب جو ہے ایک درخت کی چھاؤں میں اپنا ڈیرا ڈالا۔ وہاں قریب ایک پادری رہتا تھا۔ اس نے غلام میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے مکے کا نوجوان، اس کا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بڑا دیانتدار، بڑا باحیا اور باوقار شخص ہے، ہمارے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لوگ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ پادری اس نے سابقہ کتابوں کے اندر اس آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، اس کو معلوم تھا۔ اس نے کہا میری معلومات کے مطابق اور میرے تجربے کے مطابق یہ جو درخت ہے اس کے نیچے آج تک نبی ہی بیٹھا ہے،
نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو آخری نبی مکے کے اندر، عرب کے اندر، حجاز کے اندر آنے والا ہے، وہ یہی نبی نہ ہو جو آج اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا۔ لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، اس کے افعال اعمال نوٹ کرنا اور نشانیاں بتلا دی، یہ چیزیں دیکھتے رہنا۔ غلام میسرہ یہ چیزیں دیکھ کر بڑا خوش ہوا، مال بھی ہاتھوں ہاتھ دے دیا، ساتھ ساتھ یہ نشانیاں بھی مل رہی ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مال کے لین دین میں سودا طے کرنے میں اختلاف ہو گیا، اس نے جلدی سے لات اور عزا کی قسم کھا لی کہ میں لات اور عزا کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کاروباری معاملات کے اندر بڑی جلدی قسمیں کھاتے ہیں۔ کاروبار کے اندر دیانتداری، سچائی یہ لازم ہے، وگرنہ جو ہے نا وہ کاروبار وہ مشکوک ہو جاتا ہے، جو ہے نا کمائی حرام کی ہو جاتی ہے، وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس نے جلدی سے لات عزا کی قسم اٹھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لات عزا کو نہیں جانتا، نہ میں اس کی قسم اٹھاؤں گا، البتہ میں اپنے اس سودے سے دستبردار ہو جاؤں گا، میں سودا نہیں کروں گا، البتہ میں یہ قسمیں نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے غلام میسرہ کو کہا کہ یہ شخص مجھے کوئی عام شخص معلوم نہیں ہوتا، مجھے یہ بندہ کوئی عام معلوم نہیں ہوتا، اس کے اندر تو وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اور وہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو ہم نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، یہ نشانیاں مجھے لگ رہی ہیں۔ غلام میسرہ اور زیادہ محتاط ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور زیادہ قریبی، اور آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے لگا۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دھوپ کے مقام پر ہوتے، آپ کے اوپر سایہ ہو جاتا۔ یہ چیزیں بھی بڑی حیران کن تھی۔ بالآخر لمبی تفصیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مال فروخت کر کے واپس مکہ کے اندر پہنچے۔ مکہ کے اندر جب نبی علیہ السلام پہنچے، سیدہ خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بالا خانے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور خود انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کروا دیا ہے، اور وہ کئی اس طرح کی چیزیں دیکھ چکی تھی اور مزید دیکھ رہی تھی جو نشانیاں ورقہ بن نوفل نے ان کو بتلائی ہوئی تھی۔ بڑی متاثر ہوئی، اور جب آ کر جو ہے نا وہ نفع لوٹایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ تجارت کے اندر دوہرا نفع عطا فرمایا، سیدہ خدیجہ بڑی متاثر ہوئی، اور اسی وقت سے یہ پروگرام بنا لیا کہ میں اب اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ بنت منیہ، وہ اس کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کسی طریقے سے پیغام نکاح محمد تک پہنچا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفیسہ نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کا شادی کا پروگرام نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ شادی کون کرتا ہے؟ یہ سب لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں اور بڑا چرچا ہے، بڑے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں اگر آپ کو کوئی حسین و جمیل مالدار اعلیٰ خاندان اعلیٰ نسب کی خاتون پیغام نکاح بھیجے تو آپ شادی کر لیں گے؟ فرمایا مجھے کون پیغام نکاح بھیجے گا؟ کہا کہ آپ کو سیدہ خدیجہ جو ہے نا وہ پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گی؟ تو نفیسہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس پیشکش کو قبول فرمائیں، باقی معاملات میں طے کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ شادی کے معاملات طے پا گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف سے ابو طالب آپ کے بڑے مقرر ہوئے، اور ان کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وہ مقرر ہوئے۔ تو ایک تقریب سجی جس کے اندر ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا۔
تاریخی روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جوانی کے اندر ایک 40 سالہ خاتون جو 2 مرتبہ اپنے شوہر کو دیکھ چکی ہیں، پہلا شوہر وفات پا گیا ہے، دوسرے خاوند کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ ان کی دیانتداری دیکھ کر، ان کی نیکی دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے معاملات، اپنا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کر دیا، فرمایا آپ جہاں چاہیں اس مال کو صرف کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے زمانے سے قبل شادی ہو گئی، معاملات چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ملی ہے۔ پہلا بیٹا قاسم ہوا، دوسرا بیٹا عبداللہ ہوا، جس کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ یہ 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اور بالترتیب سب سے بڑی بیٹی زینب، اس کے بعد رقیہ، تیسرے نمبر پر ام کلثوم اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تمام بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ آج کچھ لوگ ان بیٹیوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وگرنہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں، اور وہ بڑی ٹھٹائی کے ساتھ بعض دفعہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تھی، باقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ حالانکہ یہ بات ان کے گھر سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر رہے ہیں، نبوت کا زمانہ آ جاتا ہے۔ نبوت کے زمانے سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بالکل صحیح روایت ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا آغاز ہے نا، وہ کچھ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مکے سے باہر غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر کئی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اور جب وہ مال یا وہ جو کھانا پینا یا زیادہ راہ جو چیز ہوتی تھی ختم ہو جاتی، دوبارہ آتے، گھر سے لے کر پھر چلے جاتے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بالکل وحی کے نزول کے قریب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر یہ چیزیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خواب آنے لگے، سچے خواب جو نبوت کی خوشخبری تھی، وہ خواب آنے لگے۔ اور ان خوابوں کے بعد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، غار حرا کے اندر ایک دن فرشتہ ظاہر ہوا، اور جس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اقرا کے لفظ سے جو ہے نا وہ پڑھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، جس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پریشان بھی ہوئے، کبھی بھی طاری ہوئی اور تھوڑا گھبرا بھی گئے۔ پھر آگے سیدہ خدیجہ نے کیا نبی علیہ السلام کو تسلی دی، اور کس قدر پھر سیدہ خدیجہ نے نبی کا ساتھ دیا، اور ایک نیک سیرت، وفادار اور اخلاص والی بیوی ہونے کا ثبوت کس طرح دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں امہات المومنین کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔